بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج جو ہے ہم اپنے 5ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور جو گفتگو بنیادی طور پر چل رہی ہے وہ اسم کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ تو آج جس پہلو کا ہم جائزہ لیں گے وہ ہے عدد کے بارے میں۔ ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہیں اسم کے بارے میں، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے میں تازہ کر دوں کہ ہم نے حالت کو دیکھنا ہے، جنس کو دیکھنا ہے، عدد کو دیکھنا ہے اور وسعت کو دیکھنا ہے۔ اس میں سے ہم 2 چیزیں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، حالت پڑھ چکے ہیں اور جنس پڑھ چکے ہیں۔ حالت میں ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ رفع، نصب اور جر یہ کیسے بنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان کے جو اسماء ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں معرب، دوسرے کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں مبنی۔ جو معرب اسماء ہوتے ہیں وہ تینوں حالتوں میں شکل بدلتے ہیں، جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ 2 حالتوں میں شکل بدلتے ہیں، اور جو مبنی اسماء ہوتے ہیں وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کل کی نشست میں جنس کا مطالعہ کیا تھا، اس میں یہ سمجھا تھا کہ وہ چیزیں جو حقیقی ہوتی ہیں، جاندار ہوتی ہیں، تو ان میں تو مذکر اور مؤنث دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو رشتے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ اس زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی صفت ہوتی ہے، جیسے عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، کھڑا ہونے والا، بیٹھنے والا، پڑھانے والا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو صفاتی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہم نے یہ طریقہ سیکھا تھا کہ اگر ہمیں مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو ہم مذکر اسم کے آخر میں زبر لگا کے آگے گول تا کا اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ تو عابدن سے ہمارا مؤنث بن گیا تھا عابدتن، صالحن سے ہمارا مؤنث بن گیا تھا صالحتن، مسلمن سے ہمارا مؤنث بن گیا تھا مسلمتن، مجاہدن سے مؤنث بن جائے گا مجاہداتن وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی تھیں۔ پھر جنس کے بارے میں یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو غیر حقیقی چیزیں ہوا کرتی ہیں ان میں ویسے تو فی نفسی ہی کوئی جنس کا تصور ہے نہیں، لیکن ہر زبان میں بہرحال ان چیزوں کو کوئی نہ کوئی جنس اسائن کی جاتی ہے۔ تو کچھ حقیقی چیزیں ہوتی ہیں جن کو مذکر کی جنس اسائن کر دی جاتی ہے، اور کچھ غیر حقیقی چیزیں ہوتی ہیں جن کو مؤنث کی جنس اسائن کی جاتی ہے۔ ہم نے یہ اصول سمجھا تھا کہ عربی زبان میں ہر غیر حقیقی چیز کو ہم مذکر مانیں گے جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو۔ اور اس کا مؤنث ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ اس کا مؤنث ہونا ثابت ہوگا یا تو کسی علامت سے، اور وہ علامت ہم نے 3 دیکھی تھی، اس میں زیادہ جو فوکس ہم نے کیا تھا وہ گول تا کی علامت پر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، گول تا کی تھا، اور کھڑا زبر اور یا تھا۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن اس کے باوجود بھی اسے مؤنث مانا جاتا ہے، تو ایسے جو مؤنث الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم سماعی مؤنث قرار دیتے ہیں۔ اور سماعی مؤنث کے ذیل میں ہم نے کوئی 6-7 قسمیں دیکھی تھیں، 6-7 چیزیں دیکھی تھیں جن کو عربی زبان کے اندر مؤنث مانا جاتا ہے، مثلا ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، جہنم کے نام، پھر انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ ہم نے کل کی نشست میں کر لی تھی۔ اور ہم نے جو اپنی گردان ہم کر رہے تھے، جو ایک قسم کی مختلف شکلیں ہم بنا رہے تھے، وہ بھی ہم نے بڑھا کر اور اب 6 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یعنی ہماری جو گردان ہے، جب ہم نے حالت پڑھی تھی تو صرف 3 شکلیں بن رہی تھی، لیکن جب ہم نے جنس کو پڑھ لیا تو اب وہ 3 کے بجائے 6 شکلیں اس کی بننا جو ہے وہ بننے لگ گئی ہیں۔ اب آج جو ہے وہ ہم عدد کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تعداد میں جو ہے وہ ایک اچھا خاصا اضافہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار رہیے۔ آئیے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ عدد میں ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے۔ جی، عدد کے ذیل میں بنیادی طور پر ہمیں دیکھنا ہے واحد، تثنیہ اور جمع۔ اچھا، عربی زبان کا معاملہ اردو سے اور انگلش سے اور شاید بہت ساری اور زبانوں سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ بقیہ زبانوں میں واحد کے بعد جو وہ جمع آ جاتا ہے، سنگولر کے بعد ڈائریکٹ پلورل آ جایا کرتا ہے۔ مثلا اردو میں ہم کہیں گے دروازہ ایک
دروازہ، اور اگر دو ہو جائیں گے یا سے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے دروازے، ٹھیک ہے جی۔ مسجد ایک ہوگی، مساجد دو یا اس سے زیادہ ہوں گی۔ لیکن عربی زبان میں ایک چیز ہے، دو کے لیے خاص ایک لفظ رکھا گیا ہے، اس لفظ کو ہم تثنیہ بھی کہتے ہیں، اس لفظ کو ہم مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو کہیں آپ کو مثنیٰ لکھا ہوا نظر آئے یا آپ کو تثنیہ لکھا ہوا نظر آئے تو پریشان مت ہوئیے گا، یہ اس دو کی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اب عربی کی جو جمع شروع ہوگی وہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر کم سے کم تین سے شروع ہوگی، دو پر جمع نہیں ہوگی، تین پر جمع ہوگی۔ تو تین ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو جمع کہیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمارے پاس واحد جمع نہیں ہے، واحد تثنیہ اور جمع ہوگا، یا واحد مثنیٰ اور جمع ہمارے پاس جو آیا کرے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے یہ مثنیٰ جو بالکل ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے، ایک اس سے پہلے ہم نے یہ مثنیٰ اردو میں بھی نہیں دیکھا اور انگلش میں بھی نہیں دیکھا ہے، تو اب آج ہم اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ مثنیٰ لفظ ہے وہ کیسے ہم بنائیں گے کسی بھی اسم سے۔ مثلا ہمارے پاس لفظ عابدن ہے، ہمارے پاس لفظ مسلمن ہے، ہمارے پاس لفظ مجاہدن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی لفظ ہے اس سے یعنی ایک کے بجائے مجھے دو کہنا ہو، یعنی مجھے ایک مسلمان کے بجائے کہنا ہو دو مسلمان، ایک کتاب کی جگہ کہنا ہو دو کتابیں، ایک مسجد کی جگہ کہنا ہو دو مسجدیں، ایک مدرسے کی جگہ کہنا ہو دو مدرسے، ایک جنت کی جگہ کہنا ہو دو جنتیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا اصول کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، حالت تو بہرحال اس کی بدل سکتی ہے نا، اس کی حالت تو بدل سکتی ہے۔ یعنی جس طرح واحد اسم رفع میں، نصب میں، جر میں ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی اسم اگر مثنیٰ بن جائے گا، تثنیہ بن جائے گا، تو بھی وہ رفع، نصب یا جر میں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کی جمع بھی بنائیں گے جو کہ ہم دیکھیں گے، تو جمع بھی رفع میں بھی آ سکتی ہے، نصب میں بھی آ سکتی ہے اور جر میں بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ اب جو آپ کے سامنے پوائنٹ آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی لفظ کا تثنیہ بنانا ہے اور اس تثنیہ کو حالت رفع میں رکھنا ہے، اس تثنیہ کو حالت رفع میں رکھنا ہے تو ہم کیسے اس کا تثنیہ بنائیں گے، اور اگر اس کی حالت نصب اور جر بنانی ہے تو ہم کیسے بنائیں گے۔ تو بہت آسان سا طریقہ ہے، اور یہ تثنیہ بنانے کا جو اصول ابھی آپ کے سامنے آنے والا ہے یہ یونیورسل ہے، یعنی عربی زبان کی حد تک یہ یونیورسل ہے کہ کوئی بھی لفظ ہو، چاہے وہ لفظ معرب ہو، چاہے وہ لفظ غیر منصرف ہو، چاہے وہ لفظ مبنی ہو، کسی بھی طرح کا لفظ ہو، اگر مجھے اس کا تثنیہ بنانا ہے تو اس کا اصول اب آپ کے سامنے یہ جرنل بالکل آ رہا ہے، اور وہ اصول یہ ہے، واحد اسم ہمارے پاس آیا ہے، اس واحد اسم کا جو آخری حرف ہے اس پر آپ نے لگا دینی ہے زبر، یعنی اس کی جو تنوین ہوگی آخر پر، اس تنوین کو ہٹا کر اس پر لگانا ہے زبر، اور زبر لگانے کے بعد آپ نے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، الف اور نون زیر نی کا اضافہ آپ نے کر دینا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو لفظ ہمارے پاس بن جائے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہمارا اگر واحد اسم ہے مسلمن، تو مسلمن کا آخری حرف کیا ہے؟ یہ میم ہے، اس میم پر دو پیش ہیں، اس دو پیش کو میں ہٹاؤں گا اور اس کی جگہ لگا دوں گا ایک زبر، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایک زبر یہاں لگا ہوا ہے، اور اس زبر کے بعد میں نے اضافہ کیا ہے کس کا؟ آنی کا۔ تو مسلمن کا مطلب ہے ایک مسلمان، اور مسلمانی کا مطلب ہو جائے گا دو مسلمان، مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان۔ اس طرح سے ہمارے پاس لفظ ہے کافرن، تو کافرن کا آخری حرف ہے یہ را، را پر ہے تنوین، تنوین کو میں ہٹاؤں گا، اس کی جگہ لگے گا ایک زبر، اور زبر لگانے کے بعد میں آخر میں الف اور نون زیر نی، یا جس کو ہم کہتے ہیں آنی، آنی کا جو ہے وہ ہم اضافہ کر دیں گے، تو کافرن سے اس کا تثنیہ بن جائے گا کافرانی، کافرن کا مطلب ہوگا ایک کافر، کافرانی کا مطلب ہو جائے گا دو کافر۔ اسی طرح آپ کوئی بھی لفظ لیجیے، جیسے کتابن، اب کتابن کا آخری حرف ہے با، اس با کی تنوین کو ہٹا کر با پہ زبر لگا دیں گے اور آگے آنی الف اور نون سے نی کا اضافہ کر دیں، تو کتابن سے یہ تثنیہ بن جائے گا کتابانی، ٹھیک ہے، کتابن سے تثنیہ بن جائے گا
کتابانی. اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر لفظ ہو مجاہدن، تو مجاہدن سے یہ کیا لفظ بن جائے گا جی؟ تسنیہ میں کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مجاہدانی. یہ بن جائے گا مجاہدانی. اگر ہمارے پاس لفظ ہو معلمن، ہمارے پاس واحد میں لفظ ہو معلمن، تو اس کا تسنیہ اگر میں بناؤں گا تو کیا بن جائے گا؟ معلمن سے معلمانی، معلمن سے معلمانی. اچھا، اس طرح کوئی بھی آپ لفظ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. مسجدن کا تسنیہ کیا بن جائے گا؟ مسجدانی. مدرستن کا تسنیہ کیا بن جائے گا؟ مدرستانی. بابن کا تسنیہ کیا بن جائے گا؟ بابانی. ٹھیک ہے. کرسیون کا تسنیہ کیا بن جائے گا؟ کرسیانی. اس طرح کوئی بھی چیز آپ اردو کا بھی کوئی ایسے اٹھا لیں لفظ، تو اس کے آخر میں آنی لگا دیں تو وہ گویا تسنیہ ہمارا جو ہے وہ بن جائے گا. جنتن سے کیا ہو جائے گا؟ جنتانی. جنتن سے جنتانی. ٹھیک ہے. سیارتن سے سیارتانی. اس طرح سے یہ ہمارا حالت رفع میں جو ہے بن جائے گا تسنیہ. اچھا، اب اگر حالت ہو نصب اور جر کی، یعنی تسنیہ تو ہے لیکن اس کی حالت جو ہے وہ نصب اور جر کی ہمیں بنانی ہے، تو بہت آسان سا کام ہے. ہم نے جو آنی لگایا تھا اس آنی کی جگہ پہ اب ہم اینی لگا دیں گے، یعنی یا ساکن اور نون زیر نی لگا دیں گے. تو اچھا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ نصب اور جر دونوں ایک جیسی ہوں گی اس کی. تو تسنیہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور ابھی ہم جمع پڑھیں گے، جمع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نصب اور جر جو ہے وہ ایک جیسی رہا کرتی ہے. نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے اور حالت رفع الگ ہوتی ہے. تو حالت رفع میں ہمارے پاس آ گیا آنی، اور نصب اور جر میں ہماری اینڈنگ ہو رہی ہوگی اینی. اینی یعنی اینڈنگ جو ہے نا اس طرح سے اوپر زبر سے زیر کی طرف ہمارے ہوں گے، زبر سے زیر کی طرف اینی. ٹھیک ہے نا. کتابینی، مسلمینی. ٹھیک ہے نا. قلمینی، بابینی، جنتینی. تو یہ اس طرح سے آ رہا ہوگا نصب اور جر میں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمون ہمارا تھا، اس کے ہم نے یہاں پر رفع بنائی تھی، تو یہاں اب اگر ہم اس کا نصب اور جر بنائیں گے تو مسلمون سے وہی آخری حرف میم ہے اس پر سے تنوین ہٹا کے زبر لگائیں گے، اور زبر لگانے کے بعد اب ہم اینی کا اضافہ کر دیں گے اس میں. یہاں ہم نے آنی کا اضافہ کیا تھا، یہاں ہم اینی کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا مسلمن سے مسلمینی. اچھا، اسی طرح سے کافرون ہے، آخری حرف را ہے، را کی تنوین ہٹا کے زبر لگائیں گے، اور اس زبر کے بعد ہم اینی کا اضافہ کر دیں گے، تو کافرون سے یہ ہو جائے گا کافرینی. اچھا، ایک بار پھر آپ کے لیے بات دہرا دوں کہ حالت کے تبدیل ہونے سے اس اسم کے معنی نہیں بدلتے. حالت کے تبدیل ہونے سے اس اسم کے معنی نہیں بدلتے. ہاں، اس اسم کا جملے میں کیا کردار ہے، جملے میں کیا اس کی حیثیت ہے، وہ تبدیل ہوتی ہے. کیا وہ وہاں فاعل بن کر آ رہا ہے، وہ مفعول بن کر آ رہا ہے، یا وہ جر کی حالت میں اضافی حالت میں آ رہا ہے، یہ چیز تو تبدیل ہوگی لیکن اس اسم کے معنی سیم ہی رہیں گے. مثال کے طور پر مسلمانی کا مطلب ہے دو مسلمان، تو مسلمینی کا مطلب بھی دو مسلمان ہی ہے. ہاں، یہ الگ ہے کہ یہاں جو دو مسلمان تھے وہ کام کر رہے تھے، یہاں جو دو مسلمان ہیں ان پر کوئی کام ہو رہا ہوگا، یا وہ جر کی حالت میں اضافی حالت میں ہوں گے. کافرانی کا مطلب ہے دو کافر، کافرینی کا مطلب بھی دو کافر ہی ہے. کتابانی کا مطلب ہے دو کتابیں، کتابینی کا مطلب بھی دو کتابیں ہی ہوگا. جنتانی کا مطلب دو باغ ہے، تو جنتینی کا مطلب بھی دو باغ ہی ہوں گے. مسجدانی کا مطلب ہے دو مسجدیں، تو مسجدینی کا مطلب بھی دو مسجدیں ہی ہوگا. تو حالت تبدیل ہونے سے اسم کے معنی تبدیل نہیں ہوا کرتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. تو اب آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، ویسے میں نے تقریباً سبھی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. یہاں آپ کو ایک سمری کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی واحد اسم سے مثنیٰ یا تثنیہ بنانے جائیں گے تو حالت رفع کی اینڈنگ کیسے ہوگی؟ آنی. حالت رفع کی اینڈنگ ہوگی آنی، اور نصب میں اور جر میں اس کی اینڈنگ ہوگی اینی.
تو آنی اینی اینی یہ گویا ہمارے لیے پہچان ہوگی تسنیہ کو پکڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جو صادقانی صادقینی صادقینی، کاذبانی کاذبینی کاذبینی، خیاطانی خیاطینی خیاطینی، رسولانی رسولینی رسولینی، الہانی الہینی الہینی. تو آپ کوئی بھی اسم آپ لے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کا تسنیہ رفع نصب اور جر میں بنا سکتے ہیں. یہاں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دی ہوئی، کتابن سے کتابانی کتابینی کتابینی، جنتن سے جنتانی جنتینی جنتینی، مسلمن سے مسلمانی مسلمینی مسلمینی، اور مسلمتن سے مسلمتانی مسلمتینی مسلمتین. اچھا یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہاں مذکر اور مؤنث کی بھی کوئی تقسیم اس طرح نہیں ہے کہ مذکر کے لیے الگ طریقہ ہوگا مؤنث کے لیے الگ طریقہ، نہیں، ایک ہی طریقہ ہے جو مذکر میں بھی یوز ہو رہا ہے، دیکھیں مسلمانی، اور وہی طریقہ ہے جو مؤنث میں بھی یوز ہو رہا ہے مسلمتانی. بس فرق کیا ہوا کہ مسلمانی میں آخری حرف یہاں میم تھا، جبکہ مسلمتن میں آخری حرف ہمارے پاس یہ تا ہے. تو اب ہم اس تا پر زبر لگا دیں گے اور آگے ایک آنی کا اضافہ کر دیں گے، تا پہ زبر لگائیں گے، آخر میں عینی کا اضافہ ہم کر دیں گے. تو یونیورسل اصول ہے تسنیہ بنانے کے حوالے سے. جی غیر منصرف اسماء کی جو اگر آپ کوئی مثال لینا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے جیسے اسودو، یہ ہو گیا اسودو. تو اسودو ہے، اب ایک پیش اس پر آ رہا ہے، لیکن اس کا بھی تسنیہ اسی اصول پہ بنے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اسودانی اسودانی. اور یہاں یہ کیا ہو جائے گا؟ اسودینی، اور یہاں بھی یہ اسودینی ہو جائے گا. تو غیر منصرف کی مثال ہے. اور اس طرح اگر مبنی کی مثال آپ نے دیکھنا ہو تو ہمارے پاس جیسے تھا ہاذا، ہاذا، یہ ہاذا مبنی تھا، تینوں میں ہاذا 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 رہتا، لیکن جب میں اس کا تسنیہ بناؤں گا تو یہاں یہ ہو جائے گا ہاذانی، اور یہ ہو جائے گا ہاذینی ہاذینی، اور یہاں بھی یہ ہاذینی ہی رہے گا. جی تو امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر میں صرف تسنیہ تک رہوں، اگر میں مثنیٰ تک رہوں، تو اب ایک اسم جو کہ جس کا مذکر اور مؤنث دونوں بن سکتے ہیں، ایک اسم مثال کے طور پہ مسلمون ہے، یہ مذکر بھی ہے اور اس کا مؤنث بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو اب مجھے کوئی ساتھی یہ بتائے، یہاں لکھ کے بتائے کہ ابھی تک میں کسی اسم کی کتنی شکلیں بنا سکتا ہوں. اگر مجھے واحد پتہ ہے اور تسنیہ پتہ ہے، مذکر پتہ ہے اور مؤنث پتہ ہے، تو میں ایک اسم کی اب تک صرف تسنیہ کو پڑھنے کے بعد کتنی شکلیں بنا سکتا ہوں؟ یہ لکھ کے بتائیے. جی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے وہ اسکرین شیئر کرتے ہیں یہ والی، اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا شکلیں جو ہے وہ بن سکتی ہیں. جی تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے جی کتنی شکلیں بن سکتی ہیں. یہ ہمارے جو کھانے بنے ہوئے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے شکلیں جو ہے وہ 12 بن سکتی ہیں. میں آپ کو ایک قسم کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے مسلمون. تو مسلمون ہے، رفع میں اس کا نصب کیا ہو جائے گا؟ مسلمن. اور جر میں یہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمن. اچھا اب اس کا اگر ہم تسنیہ بنائیں تو میم پر سے تنوین ہٹا کے زبر لگا دیں گے، زبر لگا دی اور آگے آنی کا اضافہ کر دوں گا میں، مسلمانی، اور نصب اور جر میں ہو جائے گا مسلمینی. یہ ہو گیا مسلمینی. اچھا اب اس کا مؤنث بنانا ہے تو مسلمن سے مؤنث بن جائے گا مسلماتن. نصب میں یہ ہو جائے گا مسلماتن، اور جر میں یہ ہو جائے گا مسلمہ
ان. اچھا اب اس سے تسنیہ بناؤں گا تو تا پر زبر آ جائے گا, مسلمہ تا نی, اور نصب اور جر میں ہو جائے گا مسلمہ تئی نی. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری 12 شکلیں جو ہے وہ بن رہی ہیں. تو جن لوگوں نے 12 کا جواب دیا تھا وہ صحیح جواب تھا جی, ماشاءاللہ سے. جنہوں نے اس سے زیادہ یا اس سے کم بولا ہے ان کا جواب جو ہے وہ غلط رہا ہے. جی تو اب آ جاتے ہیں ہم دوبارہ اپنے سبق کی طرف. تو جنہوں نے 12 صحیح گیس کیا ہے ان کا جواب درست ہے. باقی کچھ شاید ویژوالائز کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوگی, اس لیے ان کا جواب تھوڑا صحیح نہیں آیا. پریشان نہ ہو, میں نے آپ کو جو بھی ونڈو دکھائی تھی اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ 12 شکلیں ہمارے اسم کی اب تک بن سکتی ہیں. یہ کب تک بن سکتے ہیں؟ جبکہ ہم نے مثنیٰ پڑھ لیا. اب ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے ہم پڑھیں گے اب جمع کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے پڑھیں گے جمع کے بارے میں. جمع کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جمع کی اقسام کتنی ہوتی ہیں. ہر زبان میں ایسا ہوا کرتا ہے کہ جمع کی یہ 2 بنیادی قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم یا اسٹینڈرڈ پلورل ہوتا ہے, اور ایک کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر جس کو ہم بروکن پلورل وہ کہا کرتے ہیں. جمع سالم سے ہماری مراد ہوتی ہے وہ جمع کہ جس میں ہمارا واحد اسم اپنی جگہ انٹیکٹ رہتا ہے, لیکن اس واحد اسم کے آخر میں ہم چند حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں. واحد اسم سالم ویسا ہی رہتا ہے, اس کے آخر میں ہم کچھ حروف کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا کرتے ہیں. انگلش کی مثال جیسے آپ کے سامنے ہے, بک کا پلورل کیا بنتا ہے؟ بکس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک واحد ہمارا سنگولر اسم ہے, اس کی جو ہم نے جمع بنائی تو اس میں بک کا لفظ اپنی جگہ ویسا کا ویسا رہا, صرف آگے ایس کا اضافہ ہو گیا, آگے صرف ایس کا اضافہ ہو گیا. تو اس طرح کی جو جمع بنتی ہے اس کو ہم اسٹینڈرڈ پلورل یا جمع سالم کہتے ہیں. مینگو کا لفظ ہے واحد میں, اور اس کی جو جمع بنتی ہے وہ مینگو کا لفظ اپنی جگہ پورا انٹیکٹ ہے, آخر میں بس ای ایس کا اضافہ ہم کر دیتے ہیں. تو ایسی جمع کہ جس میں واحد اسم اپنی جگہ بالکل صحیح رہے لیکن آخر میں کچھ حروف کا اضافہ ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. مثلا ابھی اردو میں نے آپ کو مثال دی تھی دروازہ, تو دروازہ جو ہے اس کی جمع کیا بن جاتی ہے؟ دروازے. تو وہ درواز کا جو شروع کا حصہ ہے وہ بالکل سیم ہے, بس آخر میں ہم نے تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ کر دی ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں مسلمان سے جمع کیا بنے گی؟ مسلمانوں. تو وہ مسلمان والا لفظ وہ اس میں انٹیکٹ رہتا ہے. تو ایسی جو جمع بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم, اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. البتہ جو جمع مکسر ہے وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو واحد اسم ہوتا ہے, جو بنیادی سورس ہوتی ہے آگے کی مختلف شکلیں بنانے کے لیے, وہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا بعض دفعہ بالکل اس کی شکل ہی بدل جایا کرتی ہے. اچھا یہاں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چند حروف کا اضافہ کر کے اور واحد اسم کے آخر میں تو اپنا جمع سالم بنا لیتے ہیں. لیکن جمع مکسر کو بنانے کا کوئی اصول ہمارے پاس نہیں ہے فی الحال. زبان کے وہ اصول بہت ایڈوانس لیول پر جا کر ہیں. ہم جو بنیادی عربی سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے فی الحال یہ بات ہے کہ ابھی کوئی اصول ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کس کی جمع سالم بنائیں گے, کس کی جمع مکسر بنائیں گے. تو آپ کے لیے ہم طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ جن اسماء کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہیں ووکیبلری میں آپ کو اس کی جمع مکسر دے دیں گے, اور جس کی جمع مکسر آپ کو نہیں دی جائے گی اس کا مطلب کلیئر ہوگا کہ آپ اس کی جمع سالم بنا لیں گے. اس کی مثال انگلش میں کوئی اس طرح سے, جیسے ہمارے پاس لفظ ہے نائف. اب نائف کی جو پلورل بن رہی ہے وہ کیا ہے؟ نائف. اب اس میں آپ دیکھیں ایف جو ہے وہ بالکل غائب ہو گیا, ایف کو جو ہم نے وی سے تبدیل کر دیا. واحد اسم میں ہمارے پاس ٹوتھ, لیکن جب جمع بنایا تو کیا ہو گیا؟ ٹیتھ. اس طرح سے فوٹ اور فیٹ, اور اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورل یا جمع مکسر, جس میں واحد اسم ٹوٹ رہا ہے یا اس کے شکل تبدیل ہو رہی ہے, جبکہ یہاں پر جمع سالم میں واحد اسم انٹیکٹ رہتا ہے, آخر میں ہم کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں. اب آئیے ہم جمع سالم جو ہے وہ بنانے کے لیے دیکھتے ہیں, کیونکہ جمع مکسر تو ہم اس کو بنانے کا تو کوئی قاعدہ نہیں ہے نا, اس کو تو ہم دیکھیں گے نہیں, ہمیں بنانی جمع سالم. تو جمع سالم بنانے میں آپ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ مذکر کا طریقہ الگ ہوگا اور مؤنث کا طریقہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے,
تسنیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یونیورسل ہے. تسنیہ بنانے کا اصول یونیورسل ہے، وہ چاہے مذکر کا ہو چاہے مؤنث کا ہو، وہ سب آخر میں آنی اور عینی لگ کر ان کا تسنیہ بن جاتا ہے. لیکن جو جمع ہے اس میں مذکر کے لیے الگ طریقہ ہم اختیار کریں گے اور مؤنث کے لیے الگ طریقہ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے الگ طریقہ ہوگا اور مؤنث کے لیے الگ طریقہ. تو اس وقت ہم مذکر کے لیے طریقہ کار اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا طریقہ ہوگا جی؟ حالت رفع میں یہاں بھی بالکل وہی ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. تسنیہ میں رفع نصب جر ہو سکتا ہے، واحد میں رفع نصب جر ہوتا ہے، ایسے ہی جمع میں بھی رفع نصب اور جر ہوگا. تو اگر جمع مذکر مجھے جمع سالم مذکر کی بنانی ہو تو حالت رفع میں یہ کروں گا کہ واحد اسم کے آخری حرف پر اب میں لگا دوں گا پیش اور آگے اضافہ کر دوں گا اونا کا. واحد اسم پر لگے گا پیش اور آگے اضافہ ہوگا اونا کا. یہ کس میں ہوگا؟ یہ ہوگا حالت رفع میں. اور حالت نصب اور حالت جر میں واحد اسم کے آخری حرف پر اب لگاؤں گا زیر اور آگے اضافہ کر دوں گا اینا کا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ الگ الگ دیکھ کر یہ چیز ویسے ہی ایک ڈراؤنی سی لگتی ہے، ایک مشکل سی لگتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بتایا جا رہا ہے. لیکن ابھی ہم ذرا گردان اس ٹیبل کے اندر اس فارم کو لے کر آئیں گے تو آپ کے لیے یہ چیز بہت آسان ہو جائے گی. تو ابھی ڈرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں جو وہ کی جا رہی ہیں. صرف ان کو دیکھیں. ابھی ہم جب ٹیبل اس کا مکمل کریں گے، گردان مکمل کریں گے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ جائے گی. تو رفع میں واحد اسم کے آخری حرف پر اب ہم پیش لگائیں گے اور پیش لگانے کے بعد اونا کا اضافہ کر دیں گے. یہ ہو جائے گا رفع میں جمع مذکر سالم. اور نصب اور جر میں واحد اسم کے آخری حرف پر ہم زیر لگائیں گے اور آگے اضافہ کر دیں گے اینا کا. تو یہ اس کا نصب اور جر بن جائے گا جمع مذکر سالم. اچھا، مؤنث اگر ہمیں بنانی ہو جمع سالم تو اس کے لیے ہم کریں گے یہ کہ رفع میں یہاں بھی دیکھیں رفع نصب جر ہوگا. تو رفع میں واحد اسم کے آخر سے اب ہم گول تا کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ آتن لگا دیں گے. آتن کا اضافہ کریں گے رفع میں. اور نصب اور جر میں گول تا ہٹا کر ہم آتن کا اضافہ کریں گے. اب یہاں پر تو کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ لفظ کیسا بنے گا، کیا اس کی شکل بنے گی. لیکن اب آپ کے سامنے مثالوں سے جو ہے وہ چیز کو رکھتا ہوں تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی. تو جو جمع سالم مذکر ہوگی اس میں ہوگا یہ کہ جو ہمارا واحد اسم ہوگا اس واحد اسم کے آخری حرف پر ہم پیش لائیں گے اور اونا کا اضافہ کر دیں گے. اور نصب اور جر میں واحد اسم کے آخری حرف پر ہم زیر لگائیں گے اور اینا کا اضافہ کر دیں گے، نصب میں بھی اور جر میں بھی. ٹھیک ہے. اب کیسے ہوگا یہ دیکھیں، آپ کے سامنے مثال آ رہی ہے. مسلمون ہمارا واحد اسم ہے تو مسلمون کی کا آخری حرف ہے یہ میم. میم پر سے یہ تنوین ہٹا کر کیا لگانا ہے ہمیں؟ پیش. ہمیں لگانا ہے پیش. تو ہم نے ایک پیش لگا دیا اور پیش لگانے کے بعد اس اونا کا دیکھیں ہمیں اضافہ کرنا ہے. یہ ہم نے اونا کا اضافہ کر دیا. تو مسلمون سے یہ لفظ بن جائے گا مسلمونا. یہ ہو گئی اس کی حالت رفع. یہ ہو گئی حالت رفع. اور اگر اسی کو مجھے لے کے جانا ہو نصب اور جر میں تو واحد اسم میں میرے پاس مسلمون، آخری حرف میم، میم پر سے تنوین ہٹائی اور اب میں نے میم پر لگایا ہے زیر. اور زیر لگانے کے بعد آخر میں اضافہ کرنا ہے مجھے اینا کا. یہ اینا جو ہے اس کا اضافہ کر دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا مسلمینا. مسلمینا. تو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ رفع میں مسلمونا، نصب میں مسلمینا اور جر میں بھی مسلمینا. مثال ایک اور لے لی جیسے مجاہدن. تو مجاہدن سے یہ کیا بن جائے گا؟ مجاہدونا، مجاہدینا، مجاہدینا. معلمن، معلمن سے کیا ہو جائے گا؟ معلمونا، معلمینا، معلمینا. اسی طرح سے آپ کوئی بھی ایسا لفظ کے جو آپ لے لیں جیسے صادقن ہے تو صادقن سے صادقونا، صادقینا، صادقینا. یہ ہو جائے گا ہمارا جمع سالم مذکر میں. یہ ہو جائے گا جمع سالم مذکر میں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگر ہمیں جمع سالم مؤنث بنانی ہے تو طریقہ تو ہم نے ابھی دیکھا ہے. اس کی سمری کچھ یوں ہے کہ اب گولتا ہٹا کر ہم دیکھیں گے کہ آخر میں اب زبر بچے گی اور آگے ہم آتن کا اضافہ کریں گے رفع میں. آتن اور آتن ہی کا اضافہ کریں گے ہم نصب اور جر میں. کیسے ہوگا یہ دیکھیے آپ. ہمارا واحد مؤنث لفظ ہے مسلمتن.
مسلمتن کی ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے یہ گولتا ہٹانی ہے، گولتا ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس یہ لفظ بچے گا مسلمہ، تو مسلمہ جو بچ رہا ہے اب اس کے آخر میں ہم آتن کا لفظ، اس آتن کے حروف کا اضافہ کر دیں گے. اس طریقے یہ ہو گیا رفع میں. اور نصب اور جر میں کیا ہوگا، یہی گولتا ہٹائیں گے اور مسلمہ کا لفظ بچے گا، اور آگے اب میں آتن کا اضافہ کر دوں گا. تو مسلماتن مسلماتن مسلماتن، مؤمناتن مؤمناتن مؤمناتن، صادقاتن صادقاتن صادقاتن، مجاہداتن مجاہداتن مجاہداتن، صالحاتن صالحاتن صالحاتن. ٹھیک ہے جی. اور آپ لفظ لے سکتے ہیں معلماتن 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 وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا دیکھیں تو ہمارے پاس جو شکلیں اب بن رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں، جیسے جمع سالم مذکر اگر میں بناتا ہوں تو مسلمن سے کیا بن جائے گا، جمع حالت رفع میں مسلمون، اور نصب اور جر میں مسلمینا. نجارن سے نجارونا نجارینا نجارینا. خیاتن سے خیاتونا خیاتینا خیاتینا. فاسقن سے فاسقونا فاسقینا فاسقینا. کاذبن سے کاذبونا کاذبینا کاذبینا. صائمن صائمن روزہ رکھنے والا، تو صائمن سے ہو جائے گا صائمونا صائمینا صائمینا. قائمن قائمن کھڑا ہونے والا، تو قائمن سے ہو جائے گا قائمونا قائمینا قائمینا. ٹھیک ہے نا. عالمن عالمن سے عالمونا عالمینا عالمینا. منافقن سے منافقونا منافقینا منافقینا. تو یہ ہے جمع مذکر سالم کی ہمارے پاس شکلیں. اور جمع مؤنث سالم میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اب آتن آتن اور آتن پر اس کی اینڈنگ ہو رہی ہوگی. تو مسلمتن سے جمع بن جائے گا مسلماتن مسلماتن مسلماتن. نجاراتن سے ہو جائے گا نجاراتن نجاراتن نجاراتن. فاسقتن سے ہو جائے گا فاسقاتن فاسقاتن فاسقاتن. خیاتتن سے خیاطاتن خیاطاتن خیاطاتن. صادقن سے صادقتن سے کیا ہو جائے گا صادقاتن صادقاتن صادقاتن. معلمتن سے کیا ہو جائے گا معلماتن معلماتن معلماتن. صالحتن صالحتن سے کیا ہو جائے گا صالحاتن صالحاتن صالحاتن. عابدتن سے کیا ہو جائے گا عابداتن عابداتن اور عابداتن. تو جناب اب ترقی کرتے 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 ہم نے شروع کیا تھا کتنی شکلوں سے، 3 شکلوں سے. ہم نے شروع کیا تھا 3 شکلوں سے، اور اس 3 کے بعد ہم نے یعنی پہلے 3 ہماری شکلیں بنی تھی واحد کی نا، یہاں پر یہ والے رو جو ہے وہ ہم نے مکمل کی تھی، مسلمون مسلمن مسلمن. پھر ہم نے جنس پڑھا تو جنس میں ہمارے سامنے یہ والی رو کا اضافہ ہو گیا، تو یہ 3 اور پھر یہ 3 ہم نے پڑھ لی، یہ 6 ہو گئی تھی. اس کے بعد جب ہم نے مثنیٰ پڑھا تو مثنیٰ پڑھنے کے بعد 3 کا اور اضافہ ہو گیا مذکر میں، اور 3 کا ہی اضافہ ہو گیا مؤنث میں. تو یہ 6 اور یہ 6 شکلیں ہو گئی تھی 12. اب ہم نے پڑھ لیا ہے جمع، تو جمع پڑھنے کے نتیجے میں پھر یہاں 3 کا اضافہ مذکر میں ہو گیا اور 3 کا اضافہ مؤنث میں ہو گیا. تو اس طرح یہ کل شکل جو اب ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے 18. یہ ہمارے سامنے ہے 18. تو ہم ابھی جو طریقہ سیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہوگا یہ کہ ہم کسی بھی لفظ کو لیں گے، وہ لفظ کے جو مذکر اور مؤنث دونوں جس کے بنتے ہوں، تو اس کی ہم 18 شکلیں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کی 18 شکلیں ہم بنا سکیں گے. کیسے ہے ذرا یہاں آپ کے سامنے دیکھ لیجیے اسکرین پر. ہمارے پاس ہے مسلمن، تو مسلمن رفع میں ہو گیا، نصب میں یہ مسلمن ہو گیا، اور جر میں آ کے مسلمن ہو گیا. اب اس مسلمن سے تسنیہ بنایا تو آنی کا اضافہ کرنا تھا تو مسلمانی، نصب اور جر میں عینی کا اضافہ ہوتا ہے تو مسلمینی مسلمینی. پھر اسی کی جو جمع بن رہی ہے ہم نے کیا کیا، واحد اسم کا آخری ہفتہ میم، اس پر ایک پیش لگا دی اور آگے اونا کا اضافہ کر دیا
تو مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا، یہ ہماری مذکر کی گردان ایک طرح سے مکمل ہو گئی، گویا مذکر کی 9 شکلیں بن گئیں۔ اب مونس پر آتے ہیں تو مونس میں بھی واحد، مثنیٰ اور جمع کر کے 9 شکلیں مزید بنیں گی۔ تو مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن واحد مونس ہو گئی۔ مثنیٰ مونس میں مسلمتانی، مسلمتین، مسلمتین، اور جمع مونس میں مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم تھوڑی سی مشق کریں گے نا آگے، تو آپ کا انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پکا ہوگا، اور یہ مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ البتہ اس مشق کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات اور آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ 18 شکلیں کب بنیں گی؟ جبکہ کوئی حقیقی اسم ہوگا، یعنی جس کا مذکر اور مؤنث دونوں ایگزسٹ کرتے ہوں گے، وہاں پر ہم 18 شکلیں بنائیں گے۔ لیکن اگر کوئی غیر حقیقی چیز ہوگی تو اس کی صرف 9 شکلیں بنیں گی، کیونکہ وہ ایک ہی جنس میں بنے گا، دوسری جنس میں وہ نہیں جائے گا۔ جیسے کتابن غیر حقیقی مذکر چیز ہے، تو کتابن، کتابن، کتابن واحد میں ہو گیا۔ تسنیہ میں کتابانی، کتابینی، کتابینی ہو گیا۔ اور جمع میں آ کر اس کی جمع جو ہے وہ مکسر بنتی ہے۔ کتابن کی جو جمع سالم اگر ہم بناتے تو وہ کیا بننی چاہیے تھی؟ وہ بننی چاہیے تھی کتابن کے بعد میں اونا کا اضافہ کرتا، تو کتابونا، کتابینا، کتابینا۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا بن رہا ہے؟ کتبن، اس کی جمع ہے کتبن۔ اب چونکہ یہ 2 پیش والا لفظ آ گیا تو میں اس کو نارملی ٹریٹ کروں گا 2 پیش رفع میں، 2 زبر نصب میں، اور 2 زیر حالت جر میں، تو کتبن، کتبن اور کتبن۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف 9 شکلیں آپ بنائیں گے، اس کی مونس بنانے پہ مت آ جائے گا کہ اب میں اس کی مونس بھی بناؤں کہ کتابتن، کتابتن اور کتابتن، نہیں، کیونکہ یہ غیر حقیقی چیز ہے، یہ ایک ہی جنس میں اس کی شکلیں بنیں گی، اور وہ 9 شکلیں اب ہمارے پاس بن جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی شے مؤنث غیر حقیقی ہے، غیر حقیقی ہے لیکن اس کو مؤنث کی جنس اسائن کی گئی ہے، تو اس کی بھی 9 ہی شکلیں بنیں گی، لیکن صرف مؤنث کے اندر۔ جیسے جنتن، تو جنتن، جنتن اور جنتن، پھر مثنیٰ میں آ کے جنتانی، جنتینی، جنتینی، اور جمع اس کی جمع سالم بن رہی ہے، اور وہ ہے جناتن، جناتن اور جناتن۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک گردان جو ہے وہ پوری بنا لیں جو ہمارے پاس الفاظ آ رہے ہیں ان میں سے، اور چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ باقی کے جو الفاظ ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں اس کو دیکھ پائیں۔ تو اس وقت اب میں آپ کے سامنے کرنے یہ لگا ہوں کہ اپنا جو گردان ہے اس کا ٹیبل جو ہے وہ بناتے ہیں، اور پھر ہم اس میں بنائیں گے ہم مومن کی 18 شکلیں جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اسم لینا ہے مؤمنون، ہم نے اسم لیا ہے مؤمنون، تو مؤمنون ہو گیا جی، نسب میں کیا ہو جائے گا؟ نسب میں ہو جائے گا مؤمنن، جر میں کیا ہو جائے گا؟ مؤمنن۔ اچھا، اسی کا مثنیٰ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مؤمنانی، مؤمنانی رفع میں، اور نصب اور جر میں کیا ہو جائے گا؟ مؤمنینی، مؤمنینی، اور یہی چیز ہم اٹھا کے یہاں کاپی کر دیں گے جر میں بھی، یہ ہو گیا۔ اچھا، اب جمع کیا بنے گی؟ مؤمنون سے اونا، اونا کا اضافہ کر دوں گا تو یہ جمع بن جائے گی اس کی، تو یہ ہو جائے گا مؤمنونا، اور نصب و جر میں مؤمنینا، مؤمنینا، نصب میں بھی یہی ہے اور جر میں بھی یہی۔ تو یہ 9 شکلیں ہماری مذکر کی بن گئی۔ اور اب اگر ہم آ جائیں مؤنث پر، تو مؤمنون سے مؤنث کیا بن جائے گا؟ مؤمناتن، مؤمناتن، نصب میں کیا ہو جائے گا؟ مؤمناتن، اور جر میں کیا ہو جائے گا؟ مؤمناتن۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کا تسنیہ ہم بنائیں گے تو آخری حرف تا ہے، تا پر زبر لگا دیں گے اور آگے آنی کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا مؤمناتانی، اور نصب اور جر میں ہو جائے گا مؤمناتینی، اور یہی چیز ہم جر میں بھی ڈال دیں گے۔ جمع اس کی کیسے بنے گی؟ جمع میں واحد، یہ مؤنث سے اس کی گول تا کو ہٹا دیں گے تو ہمارا لفظ بنے گا
मुमिना, اور اب ہم آگے اضافہ کر دیں گے آتن کا، مؤمناتن، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نصب اور جر میں کیا ہوگا، مؤمنا، اور آگے اضافہ کر دیں گے آتن کا، مؤمناتن، یہ مومنات. تو یہ ہماری اس طرح سے 18 شکلیں جو ہے وہ بن رہی ہیں ایسے اسم کی جس کا مذکر اور مؤنث دونوں بن سکتے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک گردان کر دی ہے مؤمنون کی. آپ کے پاس یہ کچھ الفاظ ہیں جیسے مشرکون، صادقون، کاذبون، جاہلون اور عالمون. آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ ان میں سے ایک یا دو الفاظ کی آپ جو ہے وہ آج 18 شکلیں جو ہے وہ بنا لیں. تو جب آپ یہ 18 شکلیں بنا لیں گے تو کل ہم اسی سے کلاس کو دوبارہ شروع کریں گے. اس کو ریوائز کرتے ہوئے اس کی 18 شکلوں کو دیکھ کر پھر ہم انشاءاللہ اپنا نیا سبق جو ہے وہ آپ کے سامنے شروع کریں گے. تو میں اس مشق کو جو ہے وہ کل آپ کے ساتھ مل کر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. تو جی اب میری طرف سے اتنا ہی ہے. آپ کی طرف سے کوئی سوال اگر ہے تو وہ کر لیجئے. اور میری طرف سے تقاضا آپ سے اس وقت یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کے سامنے الفاظ دیے ہوئے ہیں ان میں سے کوشش کریں کہ دو کی جو ہے وہ کر لیں، 18 شکلیں بنا لیں. مطلب مومنون تو میں نے آپ کو کرا دیا ہے، آپ مشرکون، صادقون یہ دو کر لیجئے، کاذبون یا اور جاہلون کر لیجئے، یا صادقون اور عالمون کر لیجئے. تو کسی بھی دو کی جو ہے وہ 18 شکلیں آپ بنائیں. اور جب تک آپ یہ خود اپنے پین سے نہیں بنائیں گے، اپنی کاپی پہ نہیں بنائیں گے، یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، یہ سارے نوٹس، یہ ساری ریکارڈنگ، یہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے پائے گی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کاغذ قلم پہ خود جو ہے اس کو کام کو کرنا ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا. جاہل واحد ہے، اس کی جمع مکسر ہے جہلاؤ. یہ جاہل واحد اسم ہے، اس کی جمع مکسر آپ کو دی ہوئی ہے جہلاؤ. دیکھیں جن کی جمع آگے نہیں دی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ان کی آپ جمع بنا لیں گے سالم، یعنی اونا اینا لگا کے، آتن آتن لگا کے. لیکن جن کی جمع مکسر بنتی ہے ان کی جمع مکسر آگے آپ کو بریکٹ میں دے دی گئی ہے. تو جب آپ اس کی گردان کریں گے تو میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ آپ کے لیے تھوڑا سا ایک ٹیسٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو صحیح سے پہچان پاتے ہیں، صحیح سے کر پاتے ہیں یا نہیں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ کو یہ میں بات واضح کروں گا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، تھوڑا سا اس کو آپ کریں. کل انشاءاللہ ان میں سے کچھ گردانوں کو ہم کر کے پھر اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے. تو آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.